بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان، جسے آپ کیٹو کی خوبصورت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج جان جان بلوچستان کا جو رنگ ہے اور موضوع ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک پریشانی ہے جو ایک زمانے میں پوری دنیا کو یہ درپیش تھی، لیکن پھر دنیا نے دانشمندی سے کام لیا، ہوش سے کام لیا۔ انہوں نے اپنے اچھے اقدامات سے اس بیماری سے جان چھڑا لی، اس کو ختم کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک ان چند ممالک سے، یا میرا خیال میں 1-2-3 ممالک میں ایک ہے جو ابھی تک یہ بیماری ہے، اور اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو آئندہ نسلیں ہیں ان کو خطرہ لاحق ہے، اور یہ بیماری ہے پولیو۔ پولیو کے بارے میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ لا علاج ہے، لیکن اس بیماری کا ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ باہر سے اس کی دوائیاں آتی ہے، اس کے 1-2 قطرے ہیں، وہ ہمارے پاس لوگ بھجوا دیتے ہیں، اور پھر ہماری جو ہوشمند اور دلیر ہمارے ورکرز ہیں پولیو کے، وہ آپ کے دروازوں پہ آتے ہیں اور زاری منتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو 5 سال سے کم بچے ان کو یہ قطرے پلوائیں، لیکن ہم پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو بعد میں کیا مسائل پیش ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اس وقت حفیظ اللہ صاحب ہے جو کہ اس بیماری سے متاثر ہے، ان کا پاؤں جو ہے وہ پولیو زدہ ہے، اور اس وقت حفیظ اللہ صاحب جو بہت بہادر آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ پروگرام سے پہلے بہت زبردست گپ شپ کی، تو میں حفیظ اللہ صاحب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، حفیظ اللہ صاحب کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ اور میرے 4 بھائی ہے، 1 بہن ہے۔ اچھا، 1 بہن ہے، تو ان کو تو خدا نخواستہ پولیو نہیں ہے؟ نہیں، اس کو پولیو نہیں ہے، صرف میں۔ اچھا، ان کی شادیاں ہوئی ہے؟ ایک کی ہوئی ہے، وہ ہم سے بڑا ہے۔ اچھا، وہ بڑا ہے، اور کام کرتے ہیں وہ؟ ہاں، پولیس میں، 2 پولیس میں ہیں۔ تو آپ جب اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو وہ تندرست ہے اور وہ صبح نکل جاتے ہیں حشاش بشاش اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے گھر سے، اور جا کر سارا دن کام کرتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوتے ہو گھر میں، تو کیا فیلنگز ہے آپ کے؟ میں تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کے جیسا ہوا تھا، جیسے صحت مند ہے اور تندرست ہے اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں پولیو کو ہو گیا، ابھی میں ہارڈ ورک کام نہیں کر سکتا ہوں زیادہ سخت، اگر کر بھی لوں پھر تکلیف ہوتی ہے پاؤں میں، اسی وجہ سے میرے بھی خواہش ہے کہ میں بھی 2 قطرے پیتا تھا، آج میں بھی فٹ بال کھیل سکتا اور کرکٹ کھیل سکتا اس طرح۔ اچھا، جب آپ گزرتے تھے، مطلب ظاہر ہے بچپن سے آپ اس بیماری کے شکار ہو، جب آپ چلتے ہو اور آپ کرکٹ میں بچوں کو دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں کہ وہ کرکٹ کھیل رہے، فٹ بال کھیل رہے، تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتے ہیں؟ ہمارے فیلنگ تو یہ ہوا رہی کہ اس کو اسی ٹائم پر مجھے پولیو کے ڈراپ پلائے ہوتے تھے، آج میں بھی ان بچوں کی طرح ہوتا تھا، آج میں بھی ان بچوں کے فٹ بال کھیلتا، اچھا، کرکٹ۔ ایک جو آپ کی والدہ ہے وہ ظاہر بات کبھی کرتی ہوگی آپ کے والد کے پاس کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے جو ہے شادیاں کرا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میری والدہ جب جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں، کسی کی بیٹی کو دے کے، کسی کی بہن کو دے کے کہ بھائی حفیظ اللہ کے لیے دے دے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لازمی پاؤں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ وجہ اس بھائی کو نہیں دے سکتا، وہ دوسرے بھائی کو اپنی بیٹی مطلب دے جو سکتا، ٹھیک بھائی ہے میں ہاں اس کو اسی کو اپنی بیٹی دیں گے، دیں اپنی گے، بیٹی یا ہاں بہن، مطلب حفیظ اللہ کو نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے تو پاؤں پھر کو۔ جب آپ کی والدہ یہ بات بتاتی ہے یا آپ کو کسی طرح سے پتہ چلتا ہے تو آپ کے کیا فیلنگز ہوتے ہیں؟ وہ فیلنگ تو اللہ کو معلوم ہے کہ والدہ پر کیا گزر رہی ہو، فیلنگ تو اللہ کو معلوم ہے۔ کاش اسی ٹائم پر یہ 2 ڈراپ پلائے ہوتے، آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا اتنا بڑا ریزن۔ اچھا، تو آپ کبھی اپنے والدین سے کوئی لڑائی شڑائی کرتے ہو کہ آپ نے کیوں مجھے یہ قطرے نہیں پلوائے؟ لڑائی شڑائی تو نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو بڑے، شاید ان کو پتہ نہیں تھے اس طرح جیسے آج کل کہہ رہے ہیں، جیسے کہ پولیو قطرے نہیں پلائے اس طرح خراب، پاؤ خراب کر دے گی، اسی میرے خیال میں اس کو زیادہ علم نہیں تھا، اسی وجہ سے۔ اچھا، آج کل تو دیکھیں جو پولیو والے ہیں، جو ادارے ہیں جو کام کر رہے، جو ورکرز ہیں،
وہ زیادہ کوشش بھی کر رہے, میڈیا کو بھی استعمال کر رہے. میں نے دیکھا ہے بازاروں میں پوسٹرز بھی لگاتے ہیں اور وہ بینرز بھی لگاتے ہیں, اور پھر خالد قاسی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, مطلب ان کو ظاہری منت کر رہے, ان کو تیار کر رہے, جو بھی سرناخلاص لوگ ہیں, پشتوں میں سرناخلاص کہتے ہیں نا, جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی دماغ کی کھڑکیاں بند کی ہوتی ہیں, وہ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں, تو یہ جا کر ان کو کسی طریقے سے ان کو ایگری کرتا ہے, اس بات پہ راضی کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے. تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ان لوگوں کے میسیج ہے تو آج کل میڈیا نے بہت وہ کیا ہوا ہے کہ ٹی وی میں بھی دکھاتے ہیں, اور اس میں بھی پڑھے لکھے جو ہے وہ بھی آج کل اس طرح پڑھے لکھے جاہل وہ بھی ان لوگوں کے باتوں پر آ جاتے ہیں. پھر بھی لوگ اتنا کوشش کرتے, اتنا کام کرتے ہیں نہیں. 20% تقریباً میرا خیال میں رہتے, 20 میں سے 5 گھر 1 گھر وہ نہیں دیتے, باقی سب کا وہ اچھا, ہوتے. آپ جب جاتے ان لوگوں کے پاس اور آپ ان کو کہتے ہو کہ یار آپ لوگ مجھے دیکھیں, آپ لوگ کے بچے بھی اس طرح ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ قطرے نہیں پلوائیں گے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات مان لیتے ہیں وہ؟ لازمی پھر تو مان لیں گے, اگر وہ مجھے دیکھ لے کہ آپ اس طرح ہو گئے وہ تو لازمی مانیں گے. اگر نہیں مانے وہ کل بولیں کہ ہمارا بیٹا بھی وہ اسی طرح ہو جائے گا, اس طرح ہے ابھی, یہ دیکھو یہ بیچارہ اس طرح ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں, آخری ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا. ہر بندے, پھر نوجوان جو اس کا جو عمر ہے حفیظ اللہ صاحب کا, ان کا ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر بس جائے, میری بیوی ہو, میرے بچے ہو. تو آپ کا دل کر رہی ہے؟ دل تو لازمی آ رہے کا کر رہا ہے, وہ تو کوئی اس طرح بات نہیں ہے. جب لوگ پاؤ کا دیکھ لے اسی وجہ سے پھر یہ بہانہ بنا لیتے کہ اس کا پاؤ تھوڑا صحیح نہیں ہے. ان کے ارمانوں کے قاتل وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا کیا اور نادانستہ طور پہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ قطرے نہ پلوائیں. تو جو بھی بچہ ڈسیبل ہوگا یا معذور ہوگا, اس میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہوگا, اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیوں کیا. اور کچھ لوگ جو آج کل نکلتے ہیں, اب بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے پشین میں, جو ہمارے کوئی پولیس والے کو شہید کیا, جو کہ پولیو ورکرز کے ساتھ وہ جا رہے تھے. تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے, وہ یقیناً شہید ہے, کیونکہ وہ ایک جہاد ہے کہ وہ ایک جاہلوں کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ ہم بریک لیں گے یہاں پہ. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ وہ بہادر خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اکیلی جاتی ہے. یہ گاؤں میں, ہمارے ڈسٹرکٹس وغیرہ میں, بارڈرز تک یہ لوگ جاتے ہیں اکیلے, اور وہاں پہ یہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کی جان بچانے کے لیے یہ پولیو کے قطرے لے کر لوگوں کو پلواتی ہیں. ان کو کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, میں پروین صاحبہ کو آپ سے مخاطب کرانا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ سے مل کے واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی. میری ایک دلی مراد تھی جو پوری ہوئی بہت کہ میں آپ کے ساتھ آ کے کبھی بات کروں. یہ میرے خواب تھا جو آج حقیقت میں ہوا, اور مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں ایز اے جب پولیو میں کام کروں گی فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ, تو مجھے آپ سے ملاقات کا شرف ملے گا. کام تو ہر کوئی مشکل ہوتا ہے, لیکن میں کہتی جب اس کو ایک آپ اپنا جذبہ بنا لو, اپنا ایک مقصد بنا لو کہ میں نے اس مقصد کے تحت اس کام کو میں نے شروع کیا, تو اینڈ تک میں اس کو پہنچاؤں گی انشاءاللہ. مجھے ایسے خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح میں اپنے بچوں کی جان کو سیو کر رہی ہوں. ایک ایک گھر میں جاتی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے جس طرح میرے اپنے فیملی کے ممبر ہے. 1 مہینہ اگر 1-2 مہینے ہمارا پروگرام لیٹ ہو جائے, جس طرح یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا تھا اور یہ فلڈ کی وجہ سے جو ہوا ہے پروگرام, تو ہمارے ایریا کے لوگ اس طرح ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں, اس طریقے سے وہ ملتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں 2 مہینے آپ کیوں نہیں آئے, ہمارے بچے آپ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے وہ چہرہ دیکھتے ہیں فوراً کہتے پولیو آنٹی آ گئی, پولیو آنٹی آ گئی. تو وہ خود بخود ہوتے. کچھ ایسے بچے ہیں جو کرتے ہیں, تھوڑا سا گھر والے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں. کہتے ہیں ہر مہینے کس لیے آتی ہو, بس 1 دفعہ دے دیا بہت ہے. تو ہم لوگ یہ کہتے دیکھیں یہ جو 2 ڈراپس ہے, یہ صرف 2 ڈراپس نہیں ہے, یہ آپ کے بچے کو پورا سیو کرتے ہیں. یہ ایک طریقے سے آپ کے بچوں کے ایک خول کے اندر سیو کر دیتے ہیں کہ بچہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ 22 سے 24 دن تک بالکل اس کا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, بیماریوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے.
तो वो ये कहती बस एक दफ़ा दे दिया बस बहुत। हम लोग कहते एक दफ़ा नहीं, हमने 5 साल तक की स्ट्रगल करनी है और आपने 5 साल तक हमारे साथ ताउन करना है। आपके ताउन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने हमारे लिए अपने घर का भी दरवाज़ा खोलना है, अपने दिल का भी दरवाज़ा खोल के रखना है। अब हम जब भी आएंगे आपने हमें खुशी से वेलकम करना है। हम तो आपकी कड़वी बातें भी सुन के हम लोग खुशी का इज़हार करेंगे, गालियाँ सुन के भी हम आएंगे कि बार बार आएंगे, बार बार दस्तक देंगे, कभी तो आपके दिल पे असर होगा ना। आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा आज सेहतमंद है तो माँ एक जो है अपने आप को मजबूत समझती है, लेकिन अगर आपका बच्चा अपाहज हो गया तो सबकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ पे। अच्छा परवीन साहब, मेरे ख्याल में बाप के मुकाबले में मैं ये समझता हूँ कि माँ जो है उस अपने डिसेबल बच्चे को, माजूर बच्चे को, जिनको वो कतरे नहीं पिलाए गए हैं, वो ज़्यादा परेशान हो। बिल्कुल वो होती है, और वो कुछ ये कहती है कि हमें जो है मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिलती है। जो हमारे बच्चे ऐसे पैरालाइज हो जाते हैं, हमारे घर वाले हमारे साथ तामुन नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ जो है शऊर की कमी है। हम थोड़ा बहुत उनको जो है ड्रॉप्स के साथ साथ उनको थोड़े से अवेयरनेस देते हैं कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे को सेहत और सफाई के हवाले से हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपने हाथ धोने, बच्चों को आदत डालनी है, हाथ धो के खाना खाना है और खाने के बाद हाथ धोने, वॉशरूम जाते स्पेशली वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोने, क्योंकि ये जो है वायरस गंदगी से फैलता है जी, पोलियो के जो बिल्कुल। और वो बाज़ ख़वातीन हमें ये कहती हैं कि बस हमने 2 साल ये जो है बच्चों को इंजेक्शन का कोर्स करवा लिया, हमारा बच्चा सेफ़ हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम उन्हें ये कहते हैं ये जो IPV जो है इंजेक्शन जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है ये सिर्फ एक बच्चे को सेव करता है, जबकि ये जो ऑरल पोलियो ड्रॉप्स है जो हर मंथ हम लोग पिलाते हैं आपके बच्चों को, इससे एक बच्चा नहीं बल्कि हमारे पूरे 200 जो है बच्चा इससे सेफ होता है। एक गली में अगर एक बच्चे को हम ड्रॉप्स नहीं देंगे, बाकी सारे जो है अफेक्टेड होके जो है आ रहा है। ज़्यादातर यही होता है कि बॉर्डर से जो लोग आते हैं, चमन हो गया, अफगानिस्तान आना जाना शुरू, क्योंकि कोयटा जो है मेन हमारा जो है तिजारत का मरकज़ है, लोग आते जाते रहते और हम लोग तो अपने एरिया को सेव कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ उन फ्रंट लाइन वर्कर को कि वो जो है गेस्ट को बिल्कुल मिस ना करे, क्योंकि गेस्ट ही जो है वायरस लेके आती है, लेके आता है, ये आती हैं और वही बच्चे वो ये कहते जी हमने बॉर्डर पे पी लिया। भाई क्या सबूत है आपके पास? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ एज ए मुस्लिम, जब हम लोग घरों से निकलें तो बावजू होकर निकलें। जब हम अपने दिल में ये ईमान का जज्बा लेके जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, हम हर रुकावट को अबूर कर सकते हैं। जब हम अपने एक एक एरिया में जाके, एक एक घर में जाके ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम वज़ू से आपके बच्चों को कोई गलत चीज़ नहीं देंगे, हम दवाई से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं कि जिस चीज़ पे अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह ताला उसमें शिफा देता है और ये पोलियो के कतरे आपके बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह 2 बहादुर वर्कर्स और इस वक्त नौरीन साहिबा है और ज़रमीना साहिबा है। मैं चाहता हूँ कि उनके भी जो एहसासात है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है और वो किस जज्बा जहाद के लिए ये आई है, वो भी अपने आप को व्यूज़ देंगे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रमीना है। मैं यहाँ पोलियो प्रोग्राम में आई हुए मुझे सिर्फ 2 मंथ हुए हैं, तो इससे पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये पता था कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और मुझे ये भी पता था कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा थे वो माजूर लोगों को। अभी मैं आपको एक रिसेंटली जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ है यहाँ, अभी मैं आने से पहले 1 घंटा पहले मैं उसी घर में ही मौजूद थी कि हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और हमें सिविल अस्पताल से कॉल आया कि आप लोगों के एरिया में एक AFP केस है। AFP केस हम उन्हें कहते हैं जो पोलियो वायरस उस बच्चे या बच्ची पर हमला करे, हम उन्हें AFP केस कहते हैं, यानी अचानक फालिज का हमला। तो 2 बजे का टाइम था, मैं उनके घर चली गई, मैंने उनसे पता किया, उसकी माँ बेटी रो रही थी, कह रही थी कि मुझसे तो गलती हो गई। मैंने कहा आपने कोई भी वैक्सीन नहीं पिलाई बच्चे को, कोई भी वैक्सीन उन्होंने नहीं लगाई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, पैदाइश से लेकर 15 माह तक जो भी वैक्सीन लगते हैं उन्होंने इनमें से कोई भी उस बच्ची को वैक्सीनेट नहीं किया था, और जब हम लोग पोलियो पिलाते तो वो लोग थूक देते थे। तो मैंने कहा उनकी माँ से, मैंने कहा कि बाजी ये देखो अब ये किसकी गलती है, हम लोग अल्लाह को जवाब दे नहीं होंगे, इसकी जवाब दे आप लोग होंगे, आप लोगों को अल्लाह को जवाब देना होगा। ये जो आपकी बच्ची है ये लड़का नहीं है कि ये बाहर जाएगा कुछ कमाएगा, ये एक लड़की है। कब तक दूसरों की जिम्मेदारी होगी आपकी बेटी, कब तक दूसरे आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे? आपकी बेटी को आपने खुद अपने हाथों से माजूर किया है।
تو اس کی ساس جو تھی وہ بھی کرونک ریفیوزر تھی, بچوں کو چھپاتی تھی. پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ڈب میں اخڑی, اس کی ساس بول رہی تھی ماں ڈب اخڑی. اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گی اور اپنے بچے کو لازمی پولیو کے قطرے پلاؤں گی. اس کا علاج ہی 2 قطرے ہے. یہ ایک قسم کا جہاد ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ جو معاشرے میں جراثیم وائرس پھیل چکا ہے آج کل, وہ جو کہ زیادہ ہوا ہے, ہم لوگوں نے اس جہاد سمجھ کے زیادہ محنت کرنی, آگے بڑھ کے کام کرنا ہے, کیونکہ معاشرے کے بچے, کمیونٹی کے بچے, وہ ان کے بچے نہیں, ہمارے بچے ہمارے اپنے بچوں جیسے ہیں. ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ شخصیت ہوتا ہے ڈاکٹر صفدر زرکون صاحب, جو کہ کوئٹہ میں ہے, اور وہ ان ورکروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, سیکورٹی کا بھی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ان کا کھانے پینے کا بھی, ٹرانسپورٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, اور جو کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ نہ کرے اس کے لیے بھی اس کی بہت ذمہ واری ہے. آپ ذرا بتائیں یہ جو پریشانیاں ہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مطلب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد, اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد, معذوروں کو دیکھنے کے بعد, ماں باپ کی ان آنسوؤں کو دیکھنے کے بعد, پھر بھی کچھ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جناب پہلے تو آپ کا شکریہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ لینے کے لیے. کچھ تشویش ہے والدین میں یا جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں گھروں پہ موجود, جو اپنے بچوں کی ڈیسیجن لیتے ہیں, ان میں کچھ تشویش ہے. وہ تشویش مختلف پہلوؤں کی وجہ سے, کچھ کو یہ آگاہی ملی ہے یا غلط ان کے پاس انفارمیشن گئی ہے کہ ان جو ہم ویکسین دے رہے ہیں اس ویکسین میں خدا نخواستہ اس کی ساخت میں یا اس کی کمپوزیشن میں کوئی ایشو ہے, یا اس میں کوئی ایسا محلول یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ اس بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. دوسرا, کچھ والدین ایسے ہیں جن کو پھر مذہبی پہلو پہ اس پہ کوئی تشویش ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یا اس میں اس کی تیاری کوئی خنزیر یا سور پک کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے. اور میں اس پہ ایک بات آپ کی کاٹ دیتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر اس طرح کوئی چیز ہمارے بچوں کو دینا چاہے تو الحمدللہ ہم نے تو کوئی دوائی نہیں بنائی ہے, دوائیاں تو سب انہی کی طرف سے آ رہی ہے, تو وہ اس میں ڈال دیں گے. وہ ضروری ہے کہ وہ پولیو کے قطروں میں ڈال دیں. جی بالکل بالکل. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, اس میں انفراسٹرکچر کے بھی ایشوز ہیں, ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے ایشوز ہیں. کچھ والدین کو پھر یہ تشویش ہوتی ہے کہ پولیو پروگرام کے لوگ ہر مہینے, ہر ہفتے اور ہر دستے میں ہم سے ملاقات کرتے ہیں. باقی جو انتظامی امور ہیں ان کا کوئی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی. ہمارے گھر کی نالی ایسی ہے, سڑکیں ایسی ہیں, تو ان کا کیوں سرکار کو خیال نہیں آتا؟ تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ادر دین پولیو باقی بھی صحت کے یا انتظامی جو ایشوز ہیں ان کا بھی کوئی دیکھ بھال. مطلب سارے کام ہمارے خراب ہے, یہ ایک کام ٹھیک ہو رہے ہیں, یہ کیوں ٹھیک ہو رہے ہیں, اس کو بھی خراب کریں. ایگزیکٹلی مطلب انفارچونیٹلی. اچھا, ہماری تربیت کے جو بھی سیشنز ہوتے ہیں ان میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک پیغام اپنے تمام ورکرز کو لازمی دوں کہ جیسے پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کے پیغامات آتے ہیں جیل کے باہر, تھانے کے باہر, پولیس والے کہتے ہیں کہ نفرت جرم سے, مجرم سے نہیں. اسی طرح ہمارے تمام ورکرز کو انکاری والدین سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, یا جو انکار کرتے ہیں کیئر گیورز ان سے ہمیں کوئی نفرت نہیں, بلکہ ان کو ہمیں آگاہی دینی چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ان تمام تشویشات کی وجہ سے, اس پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں. ادروائز آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں لیٹ سے اگر میں جانتا ہوں کہ میرے بچے کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے, میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرے بچے کو ویکسین ملے, یا آپ ہیں یا کوئی بھی بندہ ہو, اگر اس کے پاس انفارمیشن پہنچے تو وہ لازمی ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا بچہ محفوظ ہو. کبھی بھی کوئی بھی والد اپنے بچے کو معذور نہیں دیکھنا چاہے گا. تو ڈیفرنٹ پروپیگنڈا کے جو ڈیفرنٹ طریقے, ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے جو ہمارے کیئر گیورز کنونس ہوئے ہیں انفارچونیٹلی غلط ڈیسیجن لینے پہ, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو آگاہی دیں کہ یہ ان کے بچوں کے لیے بہتر چیز ہے جو ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور ناظرین, اس وقت ہمارے ایک وسیم اکرم صاحب ہے. ایک تو وہ وسیم اکرم صاحب ہے جو ہمارے کرکٹ والے ہیں, جنہوں نے نام کمایا, پاکستان کے لیے کام کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا وہ وسیم اکرم اگر ان کے والدین بچپن میں ان کو 2 قطرے پولیو کے پلا دیتے تو آج یہ بھی ایک زبردست کرکٹر ہو سکتا تھا, یہ بہت زبردست فٹ بالر بھی بن سکتا تھا, ہاکی پلیئر بھی بن سکتا تھا, بیڈمنٹن بھی کھیل سکتا تھا. لیکن وسیم اکرم صاحب جو ہے وہ اس پولیو کا شکار ہو گئے, وہ 2 قطرے نہ پلوانے کی وجہ سے. تو میں ان کے بھی جو تاثرات ہے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وسیم اکرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے وسیم اکرم اور بحیثیت پولیو ورکر 6 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں.
ایریا سپروائزر کی حیثیت سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیو ایک موذی مرض ہے اور انفارچونیٹ میں بھی اس مرض کا شکار ہوا ہوں. قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ قرآن پاک میں واضح تحریر ہے. میں اس تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اپنی زندگی کا ایم بنا لیا کہ میں انشاءاللہ پاکستان میں رہنے والے جتنے والدین ہیں, جتنے بچے ہیں, ان کو انشاءاللہ میں کنونس کروں گا تاکہ وہ میری طرح نہ بنے. اس وقت ظہور لیڈی صاحب جو ہے وہ بھی اس موذی مرض کا شکار ہے اور ان کو بھی غالباً بچپن میں وہ 2 قطرے نہیں پلوائیں گے ان کے ماں باپ نے, یا جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت اتنا اویئرنیس نہیں تھا, ہمارے ماں باپ سمجھتے نہیں تھے اس چیز کی اہمیت کو. السلام علیکم, میرا نام ظہور احمد ہے اور میں بھی پولیو ورکر ہوں اور بدقسمتی سے میں بھی اس موذی مرض کا شکار ہوں. اور میرا کام یہی ہے کہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو یہ اویئرنیس دوں کہ اپنے بچوں کو, جو ہمارے ٹیمی آپ لوگ گھروں پہ آتے ہیں, ان پولیو کے قطرے پلا لے تاکہ وہ زندگی بھر کے معذوری سے بچ سکے. اور پولیو ایک ایسی مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس وقت دنیا میں کوئی علاج اس کا ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اس کا بچاؤ کے لیے صرف 2 قطرے جو ہمارے ٹیم میں آپ کے گھروں پہ آتے ہیں تو وہ 2 قطرے آپ پلا لیں. جناب اس وقت خالد کاسی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور خالد صاحب کا اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ انکاری ہے ان کو یہ راضی کر لے. تو میں خالد صاحب سے ایسا مختصر چند باتیں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے اس سر ناخلاص لوگوں کو راضی کر لیتے ہیں؟ تھینک یو سر. اصل میں اویئرنیس کے حوالے سے بہت سارے چینلز ہم یوز کرتے ہیں. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ ایک بڑا ایک اچھا فورم ہے جس کے تھرو ہم لوگ اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ جو ہمارے نوٹیبلس ہے اور جو ہمارے علماء کرام ہے, جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں, ان کے تھرو ہم لوگ مختلف میسیجز اویئرنیس کے ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم لوگ ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو کمیونیکیشن ٹیم ہے, وہ ہم گھروں میں جاتے ہیں, جو خاص کر جو انکاری گھرانے ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کو آگاہی کے لیے ہم میسیجز ڈیلیور کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے لیے سب سے جو عزیز ترین رشتہ ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے. تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں, ان کو ایک بار آگاہی دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پولیو کی یعنی 2 ڈراپس پلائیں تاکہ آپ کا بچہ معذوری سے بچ جائے. اس کے علاوہ ہم ان کے ایک اور میسیج ہے جو کمیونیکیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو والدین کو ہم دیتے ہیں کہ وہ والدین تھوڑا سا ڈر جائے. یعنی کہ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کو اگر معذوری ہو گئی اور پولیو لا علاج ہے, اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ایک بار معذوری لگ گئی اور پھر وہ خدا کرے دنیا جہان کے اس پہ خرچے کرائے, علاج کروائے, پھر وہ ساری زندگی اپائیجے رہے گا. اور پھر ہمارا معاشرہ اس طرح معاشرہ ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ ایک معذور بکری کو پسند نہیں کرتے, ایک معذور جانور کو پسند نہیں کرتے. تو پھر انسان جب معذور ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ پورا گھرانہ معذور ہوتا ہے, پھر ایک پورا فیوچر اس کا معذور ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہیں. تمام والدین سے میں یہ ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 ڈراپس ضرور پلائیں تاکہ ہم اس بیماری سے جان چھڑائیں. اور مختلف اور بیماریاں ہیں, حفاظتی ٹیکہ جات میں روٹین امیونائزیشن میں ہم 12 موذی مرض کے خلاف ہم لوگ ویکسینیشن کرواتے ہیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ حفاظتی ٹیکہ جات ضرور کروائے. 2 سال کے بچوں تک ویکسینیشن ہوتی ہے فری آف کاسٹ. ہر سینٹر میں, ہر یونین کونسل کے ہر جگہ پہ تقریباً ہمارے سینٹر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں جو ہے وہ گھر گھر جا کے بھی ویکسینیشن کرتی ہے, یعنی ایک بیٹھک ایک سائٹ بناتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم لوگ ویکسینیشن کرتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے جو خطرناک بیماری ہے ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں. اور یہ پروگرام تقریباً ہر سال میں 1-2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہماری دلوں پہ, ہماری دماغوں پہ ان باتوں کا اثر ہو اور ہم اس غلطی کو بار بار نہ دہرائیں اور اس موذی مرض سے اپنے قوم کو چھڑائیں. اللہ کرے. ناظرین, مجھے اور میرے آج کے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ